زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے صلی اللہ علیہ امراض معاصی سے پاتی ہے شفا روح ہے امراض معاصی سے کہہ دو کہ چلے آئیں بیمار مدینے میں صلی اللہ علیہ میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھوڑ دو طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھوڑ دو طبیبو میری زندگی جو چاہو تو مجھے لے چلو مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ساختہ مذہب یعنی جو لوگوں نے اپنے سے مذہب بنایا ہے ان کے کسی بھی دھارمک پستک کے اندر کسی بیماری کا علاج نہیں ہے لیکن اللہ نے جو اسلام کے ماننے والوں کو قرآن عطا فرمایا ہے ہر بیماری کا اس میں علاج ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ما ہوا یہ کیا ہے قرآن وَنُنَزِّلُ اور ہم نے نازل کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن کی بہت ساری آیتوں کو من القرآن قرآن سے
بہت ساری آیتوں کو. ما ہوا، یہ کیا ہے؟ شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے. صاحب کیا کیا پرہیزی رکھنی پڑے گی؟ کہ آئس کریم مت کھانا، گلا پھنسا ہوا ہے، سردی کا اثر ہے، کھانسی زکام ہوتا ہے، آئس کریم مت کھانا. پھر کا کوئی ٹھنڈی چیز مت کھانا. کتنی فکر لگی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے تو پرہیزی پوچھتے ہیں، اور ڈائبٹیز کو پورا بایو ڈیٹا دیتے ہیں. چینی کے وستو نہیں کھانا، کوئی میٹھی چیز نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا، مونگ کی دال مت کھانا. لے یہ ایک بیماری ساری وستو پر پڑتی بند. حاجی رفیق صاحب، ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیز پہ پرہیز رکھیں تاکہ یہ گولی یا سرپ یا انجیکشن جو لے رہے ہیں یہ ہمارے اندر اثر کرے. اینٹی وائرس کی ہمیں فکر ہے. اسی طریقے سے میں اس پہ کوئی کوشچن نہیں کر رہا ہوں، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسی طریقے سے اللہ سے بھی تو پوچھو کہ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا کیا چیز ہماری باڈی کو نقصان پہنچائے گی، تو ذرا قرآن سے بھی پوچھو کہ وہ کون کون سی چیز ہے جس سے ہماری روح کو نقصان پہنچے گی. اس کی بھی تو فکر کرو. دو چیزوں کا سنگم ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے مسلمان. باڈی کی رکشا کے لیے ہمیں اتنی فکر ہے، ہم یہ نہیں کھا رہے ہیں، کیا ہے کہ ڈائبٹیز ہے. یہ نہیں پی رہے ہیں، کیا ہے ایسیڈیٹی ہے. یہ نہیں کھا رہے ہیں، کیا ہے تو گھٹنے میں درد ہے. یہ نہیں کھا رہے ہیں، کیا ہے تو آنتڑے کا سوجن ہے. ہم یہ نہیں کھا سکتے. تو ذرا یہ بھی تو فکر کرو کہ وہ کون ایسی چیز ہے جس سے ہماری نماز پہ اثر پڑتا ہے. وہ کون سا ایسا وستو ہے جس کی وجہ سے روزہ خراب ہوتا ہے. وہ کون سا ایسا وستو ہے جس سے ہمارے سجدے خراب ہو جاتے ہیں. وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہماری عبادت کو ناقص بنا دیتی ہے. ذرا اس کی بھی تو فکر کرو. ہم صرف جسم کی حفاظت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نز کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. موت کے وقت اگر ہم سلامتی کے ساتھ ایمان لے کر چلے جاتے ہیں تو سمجھیے ہماری زندگی کی تمام تپسیا کامیاب ہو گئی. ہماری بھکتی کو شکتی مل گئی. کب؟ جب اس کی رضا پر ہم نے اپنی زندگی گزارنی شروع کی. آئیے قرآن ہمارے لیے شفا ہے. خواجہ خواجگاں فاتح ہندوستان سلطان کے راجا ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا. کون پیر و مرشد؟ سرکار سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیمار کسی دوا سے اچھا نہیں ہو رہا ہو، جو بیمار کسی ٹریٹمنٹ سے اچھا نہیں ہو رہا ہو، تو غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد فوراً سنت پڑھ لے اور فرض سے پہلے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. الحمدللہ نے بسم اللہ کے میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آمین کے ساتھ میرے غریب نواز ارشاد فرماتے کہ میرے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا 41 مرتبہ فجر کی سنت کے بعد جو اس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھ لے اور دواؤں پر دم کر دے، پانی پہ دم کر دے، مریض دوا کا بھی استعمال کرے اور پانی بھی پیتا رہے، پھر جب دوسرا دن فجر کی اذان ہو فوراً سنت پڑھے، اسی طریقے سے 41 دن تک عمل کرے، انشاءاللہ تمام بیماری سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. سانس بڑی نٹکھٹ ہے. ہماری بیٹیوں کو کبھی ساس سے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی نند سے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی جیٹھانی سے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی دیرانی سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ چند دنوں کی زندگی، دلوں میں اتنی کھٹپٹ. قرآن نے اس کا بھی علاج رکھا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کا نام سورہ دافعہ ہے. سورہ دافعہ 82 نام سورہ فاتحہ کا، اور جس مقصد سے پڑھا جائے. اب اگر جیٹھانی کا تلاش ہے، ساس کا تلاش ہے، دیور کا تلاش ہے، دیرانی کا تلاش ہے، گھر کے اندر کوئی بھی پریشان کر رہے ہیں، تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے وَلَضَّالِّينَ آمین کے ساتھ، اور پھر یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود 200 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، یعنی 11 مرتبہ درود. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، 200 مرتبہ یا ودود، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. نمک پہ دم کرے، چینی پہ دم کرے، اللہ سے دعا کرے مولا تعالیٰ اس آیت کریمہ سورہ فاتحہ کے صدقے و طفیل میں میری محبت، میرے ساس، میری دیرانی، میری جٹھانی، میرے دیور، میرے سسر سب کے دل میں عطا فرما. انشاءاللہ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک کرے، 8واں جمعرات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. اور سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دی، اتنی بڑی دولت دی. میرے نمازیوں اپنی قسمت پہ نماز کرو. جو زندگی میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، زور سے، جو زندگی میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچاتا رہا اور اس حالت میں وہ دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو اس پہ بند کر دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک والکذب والبہتان والنمیمۃ والمعاصی کلھا اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کفر و شرک سے بچتا تھا، اور جس نے زندگی میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا اور اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچا کر دنیا سے گیا، اللہ جہنم کے 7 دروازے کو بند کر دیتا ہے. جانتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں.
تو یہ 7 بند ہوا تو 8واں کھل گیا. ایک سورہ فاتحہ ہماری مغفرت. اللہ. اور جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے وَلَضَّالِّينَ آمین کے ساتھ، چاہے نماز کے بعد یا کبھی بھی کسی بھی وقت، صبح دوپہر شام رات، کبھی بھی کسی وقت جو 100 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ آمین کے ساتھ پڑھتا رہے، جب تک اس کے سارے گناہ نہیں معاف ہوں گے اللہ اس کی روح کو قبض نہیں کرے گا. اللہ اکبر. روزانہ 100 مرتبہ جو سورہ فاتحہ آمین کے ساتھ پڑھے، جب تک اللہ سارے گناہوں کو اس کے معاف نہ فرما دے، اسرائیل کو حکم نہیں ہوگا کہ اس کی روح کو قبض کرو. پاک صاف کر دیتا ہے یہ سورہ فاتحہ، ہمیں ہر گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے سورہ فاتحہ. کسی حاکم کے پاس جا رہے ہیں یا کسی سیٹھ کے پاس جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت نٹکھٹ آدمی ہے، میری بات نہیں مانے گا، اور اس کے پاس جانا ضروری ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو وَلَضَّالِّينَ آمین کے ساتھ، اور 7 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ لو، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لو. پھر ایسے مل لو، اے اللہ اس کے دل کو ہمارے اوپر نرم فرما دے اور میری بات کو وہ قبول کر لے. انشاءاللہ آپ دیکھو گے واپس نہیں آؤ گے، مرادیں پوری ہو جائے گی. قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، ہم اس سے نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو ہمیں دوسرا راستہ شفا کا دے رکھا ہے. اب چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. استغفراللہ، چھوٹی سی بات کیوں، قرآن کی بات ہے، بہت بڑی بات. درود شریف پڑھو. بہت سارے لوگ شکایت ہے کہ ایک منٹ کا وقت دے رہے ہیں نا،